میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو سوالوں کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میت جو شخص گزر چکا، جس کا انتقال ہو چکا، ہم اس کے لیے کیسے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سا وقت ہے جس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سوال بہن بھائیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور کیے گئے ہیں۔ تو اس سوالوں کا جواب، پہلے سوال کا جواب جو ہے، میت پر فاتحہ خوانی کرنا، یعنی میت کے لیے کچھ پڑھ کر یا کوئی عبادت کر کے اس کو ثواب پہنچانا، اس کا کیا شرعی اور حکم ہے؟ دیکھیں، یہ چیز قرآن مجید سے تو ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک جامع کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں بڑے اصولی مسائل ذکر ہیں۔ ان کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ تو میت کے لیے جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں اس نیت سے، تو کیا وہ ثواب وہاں پہنچتا ہے یا نہیں؟ یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں، اور وہ احادیث کا حوالہ وغیرہ دینا اس وقت ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ وہ احادیث ہم پڑھ کر پھر آپ کو ہم سوال کا جواب دیتے ہیں، اس طرح نہیں دیتے۔ تو یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں کہ میت کے لیے اگر کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی جاننے والا، کوئی بھی مسلمان اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ چیز اس تک پہنچتی ہے، لیکن وہ چیز نفلی چیز ہونی چاہیے۔ آپ نے نفلی حج کیا میت کے لیے، حج بدل کہتے ہیں جس کو، کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے تو وہ پہنچے گا۔ نفلی عمرہ کیا، یہ ثواب بھی اس میت تک پہنچے گا۔ اور نفل نماز پڑھ کر آپ ثواب بخشتے ہیں، نفل یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن خوانی جو ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنا، تو یہ ثواب بھی وہاں پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے نیت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو ہم نے عمل کیا ہے اس کی نیت، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے فلاں جو شخص گزر چکا ہے جس کی میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ ثواب وہاں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی روح تک پہنچا، تو یہ چیز وہاں پہنچتی ہے۔ لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے پڑوس میں یا رشتہ داروں میں کسی کا، تو جو ہم میں سے مرد وہاں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، یا پھر عورتیں جو ہے فاتحہ کے لیے جاتی ہیں۔ اب وہاں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہوتا کہ وہاں کرنا کیا ہے۔ وہاں جا کے بیٹھ گئے اور ایسے ہی بس دعا کر لی، تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فاتحہ کا کیا معنی ہے۔ دیکھیں، جو میرے بہن بھائی جب جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا برادری میں یا رشتہ داروں میں، کسی بھی مسلمان کا، دوست یار کا، تو اب وہاں جاتے ہیں کہ ہم فاتحہ کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ پہلا لفظ فاتحہ یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ فاتحہ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم وہاں جائیں، جو اس کا بھائی ہے، بہن ہے، جس سے بھی ہم مل رہے ہیں، جس کا انتقال ہو گیا، اس کے رشتہ داروں میں سے جس سے ہم مل رہے ہیں، اور اس سے مل کر پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا دعا کرنی ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو درود پاک آپ کو یاد ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، میں درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیمی سب سے بڑا درود اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
یہ آپ نے پڑھ لی سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ میں نے تو یہ آہستہ آہستہ پڑھی آپ کو سکھانے کے لیے، آپ نے جلدی جلدی میں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ جو کلام پاک میں نے پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ میں جس کے قبرستان میں آیا ہوں یا جس کے گھر میں آیا ہوں جو گزر چکا، اس کی نیت ہے یا اللہ میرے دل میں اس کا ثواب اس کی روح تک پہنچا۔ یہ ہوتا ہے فاتحہ کرنا، فاتحہ خوانی کرنا جب کسی کا انتقال ہو جائے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا طریقہ کیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ کون سا وقت ہے جس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ بہت سارے سوال کرتے تو میں تو پریشان ہو گیا، یہ سوال کیسا ہے؟ ایسا تو کوئی بات ہم نے نہیں پڑھی۔ تو میں نے جب اس کی تحقیق کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے اوقات ہیں زوال کا وقت جب 12 سوا 12 دن کے بجتے ہیں، زوال سورج بالکل اوپر ہے یعنی زائل ہو رہا ہے تھوڑا سا، اور جس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور جب بالکل سورج غروب ہو رہا ہے، شام کو لال ہو جائے آسمان، اور جب صبح سورج نکلتا ہے، یہ اوقات ہوتے ہیں جب نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر ان وقت میں بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جس وقت میں نماز مکروہ ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت میں اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور بہتر یہ کہ آپ یہ کریں اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تب بھی کوئی ایشو نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ تسبیح کریں بس، یعنی کوئی ایسا ناجائز والا حرام والا کام نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ تسبیح کریں، اگر نہیں تو آپ قرآن مجید کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، جب پڑھتے تھے تو شام کو بھی زوال کے وقت بھی جب بھی ٹائم ملا یاد کر رہے ہیں اپنا سبق اور پارہ یاد کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ 2 سوالوں کے جواب ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی اس چینل پر اب ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اما پارے کو پورا ہم نے کرنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور سورہ یاسین، سورۃ الملک۔ ہمارا جو دوسرا چینل ہے اس پر ہم نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا، کیونکہ وہاں ترتیب سے قرآن مجید ہم سکھا رہے ہیں حرف بہ حرف۔ جس کو پتہ نہیں ہے وہ نوٹ کر لے، میرے اس چینل کا نام ہے لرن قرآن ایزلی ایٹ ہوم، لرن قرآن ایزلی ایٹ ہوم، اور اس چینل کا نام ہے لرن اسلام ایزلی ایٹ ہوم، لرن اسلام ایزلی ایٹ ہوم اس چینل کا نام ہے۔ یہاں ہم متفرق چیزیں، مسئلہ، مسائل، بیچ کی کوئی صورت ہے اس طرح بیان کریں گے، اور وہاں ترتیب کے ساتھ قرآن مجید مکمل کریں گے۔ آپ سب بہن بھائیوں کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی سوال و جواب کے ساتھ۔ دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔